کے لیے السلام علیکم عزیزان محترم، آج کے میرے بیان کا موضوع یہ ہے کہ ماہ جمادی الاول میں کون سے ایسے اہم ایونٹس ہیں جو کہ واقع ہوئے ہیں، اور ماہ جمادی الاول کے ایام میں کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ انجام دینا ایک مستحب عمل ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام کا آغاز ماہ جمادی الاول سے ہو جاتا ہے۔ ماہ جمادی الاول سے جمادی الثانی تک یہ جو ایام ہیں ان کو خصوصی طور پہ ایام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہہ کر بھی یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اگر ہم اس روایت کو مانیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی اس دنیا سے جانے کے بعد 75 ڈیز زندہ رہی ہیں، تو پھر 13، 14 اور 15 جمادی الاول یہ تین وہ ایام ہیں کہ ان میں کہا گیا کہ کسی ایک دن میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت رونما ہوئی ہے۔ لہٰذا 13، 14 اور 15 جمادی الاول وہ ایام ہیں کہ جن میں مومنین کو چاہیے کہ وہ غم میں مبتلا رہیں، حزن میں مبتلا رہیں، اور خصوصی طور پہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کا اور ان کے مصائب کا ذکر کریں۔ ایک اور اہم عمل جو 13، 14 اور 15 جمادی الاول کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زیارت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھنا ہے۔ 15 جمادی الاول کو ایک اور اہم واقعہ ہوا، اور وہ کیا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جنگ جمل میں فتح نصیب ہوئی تھی اور مولا بصرہ پر غالب آ گئے تھے، اور بصرہ پر مولا کی حکومت ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ 15 جمادی الاول ہی وہ دن ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو جہاں پر 15 جمادی الاول کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھنی ہے، وہیں پر 15 جمادی الاول کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا بھی ایک مستحب عمل ہے۔ خصوصی طور پر ماہ جمادی الاول اور جمادی الثانی میں جو اعمال کرنے کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ایام فاطمہ